بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ وقال تعالی وابتغوا من فضل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 97 میں ہم باب الربا کو شروع کر رہے ہیں۔ ربا سود کو کہتے ہیں۔ سود کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے شروع کرتے ہیں، اور اگلے بھی چند اسباق کے اندر ہم اسی سود سے متعلق بات کریں گے۔ سود سے متعلق جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو وہ حرام قرار دیا ہے اور بے کو حلال قرار دیا ہے، اور فرمایا لا تأکلوا الربا، اور اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ۔ تو آج ہم سود کی اس اول کے اندر سود کی تعریف ہوگی اور اقسام ہوگی اور حکم ہوگا، اور سود کی علت آج ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ سود کی علت کیا ہے، اور پھر وہ علت فقہا نے جو احادیث سے نکالی ہے، وہ علت اگر کسی اور پروڈکٹ کے اندر یا کسی چیز کے اندر اگر پائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کے اندر بھی سود کا حکم لگائیں گے۔ تو اس لیے آج ہم ذرا اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند اسباق کے اندر پھر باقاعدہ عبارت سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سود سے متعلق سب سے پہلے اگر ہم تمہیدی طور پر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ بے مقایضہ اور بے مطلق۔ بے مقایضہ اور بے مطلق جو آپ کے سامنے ہم نے مبیع کے اعتبار سے اقسام کی تھی، وہ کون کون سی تھی؟ بے مطلق، بے مقایضہ اور بے صرف اور بے سلم نا۔ اس میں ہم نے بے مطلق پڑھ لی ہے۔ اس سے پہلے جو ذکر چلتا رہا اب تک وہ بے مطلق کا تھا، اور اس میں یعنی وہ بیوع جن کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور اب وہ بیوع ہیں چونکہ جن سے روکنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس لیے بے مطلق تو وہ تھی کہ پیسے دیے، کرنسی دی، مبیع لے لیا، اور بے مقایضہ کیا تھا کہ دونوں طرف سامان ہے، یعنی دونوں طرف سامان ہے، اور دونوں طرف یعنی ایک طرف کوئی گندم ہے یا دوسری طرف چاول ہیں، یا ایک طرف بھی گندم ہے دوسری طرف بھی گندم ہے، ایک طرف سونا ہے تو دوسری طرف چاندی ہے، یعنی اس طریقے سے کر کے اس کو ہم بے مقایضہ کے اندر ڈال دیں گے۔ اگرچہ سونے چاندی کی جو بے ہو اس کو بے صرف کے اندر بھی ہے، لیکن یعنی جنس کی جنس کے ساتھ جب بے ہو تو خاص طور پہ وہ عروض ہو، سامان ہو، تو اس کو ہم بے مقایضہ کہتے ہیں۔ تو بے مقایضہ اور عام بے، اس میں ہم فرق کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہم عام بے کے احکامات پڑھتے رہے، بے مقایضہ کے احکامات ذرا اسی کے اندر پھر سود بھی آئے گا نا، تو اس لیے ہم اسی مناسبت سے پہلے بے مقایضہ اور بے مطلق کے درمیان فرق پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا فرق ہے کہ مقایضہ میں جو عوضین ہیں، عوضین کا مطلب کیا ہے کہ یعنی دونوں طرف جو سامان ہے، جو ثمن ہے یا سامان جسے ہم کہیں گے گندم ہے یا دوسری طرف چاول ہیں، جو بھی ہے ان کو عوضین کہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں مبیع بھی بن سکتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ ہیں بھی دونوں مبیع ہیں، تو وہ متعین کرنے سے متعین ہو جائیں گے، بھائی یہ والی گندم ہے تو پھر یہی والی گندم ہے، اس کے علاوہ پھر دوسری نہیں ہوگی، اور دوسری طرف بھی اگر چاول دیے جا رہے ہیں تو پھر وہی والے ہیں، اس کے علاوہ پھر دوسرے نہیں ہوں گے۔ تو مقایضہ میں جی عوضین جو ہیں ان کا متعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ متعین کرنے سے متعین تو ویسے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا فرق، اچھا جو عام بے ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ مبیع تو متعین ہو جاتا ہے، لیکن ثمن متعین کرنے سے تو متعین نہیں ہوتا کہ وہی نوٹ دینے ہوں۔ اچھا یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ مقایضہ میں دونوں کو ایک ساتھ حوالے کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں مبیع ہیں، دونوں مبیع بن سکتے ہیں، تو متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ہی حوالے کرنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ مقایضہ میں اقالہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے،
ظاہر ہے کہ اقالہ مبی کا ہوتا ہے نا، کیونکہ مبی مقصود ہوتی ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، تو چونکہ ادھر تو دونوں طرف مبی ہے لہٰذا دونوں میں اقالہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ جنس کے ساتھ جب بے ہوتی ہے تو اس صورت میں یہاں پہ برابری ضروری ہوگی۔ مثلا گندم کی گندم کے ساتھ بے ہو رہی ہے، چاول کی چاول کے ساتھ ہو رہی ہے، چینی کی چینی کے ساتھ ہو رہی ہے اگر بے، تو یہ بے مقایضہ میں چونکہ جنس ایک ہے تو لہٰذا اب برابری ضروری ہے۔ اب اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سود ہو گیا ہے۔ تو جب کہ ادھر بے مطلق کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرف تو کرنسی ہوتی ہے اور دوسری طرف کوئی سامان آپ خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ بے مقایضہ ہے۔ اس میں جو یہ آخری چوتھا نمبر ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے باب الربا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ چونکہ آگے چل کر ہم باب الربا کی جب تعریفات کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے یہ ہمارے اس شرط کے ساتھ متعلق ہے، کہ یا اس فرق کے ساتھ متعلق ہے کہ جب جنس کے ساتھ بے ہو رہی ہو تو اس میں کمی زیادتی جو ہوتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم سود کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سود ہوتا کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سود کی تعریف آپ کے سامنے ہے کہ لغت میں سود جو ہے عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اور لغت میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے جی الزیادہ، لغت میں اس کو مطلقاً زیادتی یہ ربا کہلاتی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ہے جی کہ عبارۃ عن فضل مال، کہ مال کی ایک ایسی زیادتی، مال کی ایسی زیادتی لا یقابلہ عوض، کہ جس کے مقابلے میں دوسری طرف کوئی عوض نہ ہو۔ کب؟ فی معاوضۃ مال بمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ اور معاوضہ ہو رہا ہے، اس دوران ایک طرف جو ہے وہ یعنی جنس ایک ہے اور ایک طرف مال زیادہ ہے اور دوسری طرف اس کے بدلے میں کوئی بدل نہیں ہے اس کا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سود ہے۔ تو یہ تو ہوگی اس کی تعریف۔ سود کی کچھ اقسام کر لیتے ہیں بنیادی طور پر، یہ بنیادی اقسام ہیں، آگے کچھ اور اقسام بھی آئیں گے حکم کے اعتبار سے، یہ بنیادی اس کی اقسام ہیں۔ ایک ہے جی ربا القرآن۔ ربا القرآن کسے کہتے ہیں؟ کہ قرض دے کر اضافے کے ساتھ واپس کرنا، تو وہی حل اللہ البیع وحرم الربا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ تو اس میں امام جساس رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے دوسرے مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ ربا القرآن سے مراد یہاں پہ قرض دینا کسی کو، اور قرض دینے کے بعد پھر اس سے کہنا کہ میں آپ سے اضافی لے لوں گا، مدت لگانا، اور مدت کے اندر اگر آپ نے قسطوں میں تاخیر کر دی تو میں آپ سے اتنے زیادہ لے لوں گا، تو یہ شرط لگا کر اس کو سود دینا، تو یہ جو ہے سود ہے، اس کو ربا القرآن کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جی ربا الحدیث۔ ربا الحدیث یعنی حدیث مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند متعین چیزوں کو بیان فرمایا کہ ان چیزوں کی جب آپس میں جنس کے ساتھ بے ہو رہی ہو تو ان میں کمی زیادتی جو ہوتی ہے وہ سود ہوتی ہے، لہٰذا ان میں برابری کیا کرو۔ تو اس حدیث کو دیکھیں تو اس میں صرف 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ الذھب بالذھب، سونے کو سونے کے بدلے میں، والفضہ بالفضہ، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، والبر بالبر یعنی گندم کو گندم کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر، جو کو جو کے بدلے میں، والتمر بالتمر، اور اسی طریقے سے کھجور کو کھجور کے بدلے میں، والملح بالملح، اور نمک کو نمک کے بدلے میں اگر بیچیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ مثلم بمثل، برابر سرابر ہونا چاہیے، یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ادھار ہو، کیونکہ آگے ہم بتا رہے ہیں کہ ادھار بھی یہاں پہ سود ہے، جس کا نام ہم رکھتے ہیں ربا النسیہ۔ تو یہاں پہ حدیث سے پتہ چلا کہ ربا الحدیث جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ربا الفضل کہتے ہیں زیادتی، یعنی ایک طرف زیادتی، ربا الفضل، اور دوسرا معلوم ہوتا ہے یہاں پہ ربا النسیہ۔ مثلاً بمثلاً سے ربا الفضل معلوم ہوتا ہے کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، معلوم ہے کمی زیادتی سود ہے۔ اور دوسرا جی یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ ادھار جو اگر اس میں ہوگا، مجلس کے اندر ایک نہیں ہوگا تو پھر یہ سود کہلائے گا ربا النسی، اس کو کہ نسی ادھار کو کہتے ہیں، تو یہ ربا النسی ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارک ہے جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، حوالہ جات آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو ربا القرآن اور ربا الحدیث۔ اچھا، تو یہ تو صرف 6 چیزیں ہیں نا۔ ربا القرآن میں تو چلو قرض دیا اور اس میں اضافہ لینا سود ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، اور ربا الحدیث کے اندر تو یہ صرف 6 چیزیں ہیں،
جبکہ دنیا کے اندر تو اربوں چیزیں خرید و فروخت ان کی ہو رہی ہے، اور جنس کی جنس کے ساتھ بھی بے ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اب سود کو صرف کیا ان 6 چیزوں کے اندر بند کر دیا جائے؟ تو پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی پروڈکٹ ہوں گی وہ اگر جنس کی جنس کے ساتھ ان کی بے ہو رہی ہے تو کیا ان میں سود نہیں ہوگا؟ صرف ان 6 چیزوں میں ہوگا؟ تو چونکہ شریعت تو اصول بیان کرتی ہے نا، قانون بیان کرتی ہے، حدیث میں بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اصول اور قوانین ہیں۔ تو قرآن میں اور حدیث میں تو قوانین ہیں کہ بھئی یہ چیز حرام ہے اور ان چیزوں میں سود حرام ہوتا ہے۔ اب فقہائے کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس حدیث کے اندر تو 6 چیزوں کا ذکر ہے اور کہیں ذکر بھی نہیں ہے سود کا، کہ کوئی ایسا نقطہ ہو یا کوئی ایسی علت ہو کہ وہ اگر کہیں پہ پائی جائے تو ہم کہیں گے بھئی ادھر بھی سود ہے کیونکہ ادھر ہے۔ تو اس طرح کا کچھ بھی اور نہیں ملا ذخیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث مبارک کے اندر جو یہاں پہ 6 چیزیں ہیں ان کے اندر ہی غور کرنا ہوگا، اور اسی میں سے کوئی علت نکالتے ہیں جس کو فقہائے کرام اور مجتہدین نے نکالا، اور وہی علت پھر جب ان 6 چیزوں میں سے علت بنائی انہوں نے کہ ان 6 چیزوں کو دیکھا انہوں نے غور سے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس کی جنس کے ساتھ جب بے ہو رہی تو سود کو کیوں حرام قرار دیا۔ جب اس کو دیکھا تو ان کو ایک علت ملی، ہر ایک کو اپنے اپنے اجتہاد کی وجہ سے علت ملی، اور انہوں نے اس علت کو بنا لیا اور فرما دیا کہ آئندہ قیامت تک جو بھی چیز آئے گی جس میں یہ علت ہوگی تو اس میں کمی زیادتی سود ہے، اور اگر علت یہ والی نہیں ہوگی تو کمی زیادتی سود نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے کر کے فقہائے کرام نے اور ائمہ کرام نے اپنے زمانے میں اس وقت اجتہاد کر کے اسی حدیث مبارک سے علت نکالی۔ غور کریں تو اس میں 6 چیزیں ہیں، اور کیٹیگری اگر ہم کریں تو اس میں یہ جو بر ہے، گندم، اور اس طریقے سے جو اور تمر اور ملح یعنی کھجور اور نمک، یہ 4 چیزیں کھانے سے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کو کیل یا وزن کر کے، پہلے زمانے میں کیل کرتے تھے اور اب آج کل وزن کر کے ان کو بیچتے ہیں۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہم کرتے ہیں وہ الذھاب بالذھاب یعنی سونا اور فضہ چاندی، سونا اور چاندی ہے تو اس کو ثمن کے طور پر مطلب اس کے ذریعے سے چیزیں خریدی جاتی ہیں اور اس کو ثمن بنایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 کیٹیگریاں ہو رہی ہیں۔ تو اب انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے ائمہ نے اپنے اقوال جو ہے ان سے اخذ کر لیے کہ ربا کی علت ائمہ کے نزدیک کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ احناف فرمائیں گے کہ کیل مال جنس، یعنی ان 6 چیزوں پہ ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں 4 چیزیں جو ہیں وہ کیل یا وزن کر کے بکتی ہیں، لہٰذا معلوم یہ ہوا جنس تو ہے نا کہ جنس کی جنس کے ساتھ جب بے ہو، یہ تو بنیادی شرط ہے سود کے لیے نا، تو جنس والی علت تو مکمل مل گئی۔ اب دوسری علت ساتھ انہوں نے دیکھی تو ان کو پتہ چلا کہ 4 چیزیں کھجور، نمک، جو اور گندم، ان 4 چیزوں کا تعلق چونکہ کیل یا وزن کے ساتھ ہے، تو ان میں سے کچھ کیل ہوتی ہیں کچھ وزنی ہوتی ہیں، تو کیل ان کے اندر ایک علت انہوں نے بنا لی فقہا نے، یعنی فقہائے احناف نے کیل، اور مال جنس یعنی کیل مال جنس انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کی علت ہے۔ اور سونے اور چاندی کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو انہوں نے اس کے اندر ایک علت نکال دی وزن، اور ساتھ مال جنس یعنی جنس۔ کیل اور وزن کا نام انہوں نے مجہول یعنی اس کو مختصر کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا قدر مال جنس، قدر مال جنس۔ اب احناف کے نزدیک علت بن گئی ہے سود کی قدر مال جنس یعنی کیل اور وزن مال جنس، لہٰذا احناف نے فرما دیا کہ جب بھی کہیں پہ کوئی چیز بک رہی ہو، وہ کیلی ہو یا وزنی ہو، یا کیلی اور وزنی ہونا ہو اور اس کے ساتھ جنس ایک ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پہ اب کمی زیادتی سود ہے، اب اس کو برابر برابر بیچنا ہوگا۔ یہ احناف نے علت نکال دی، کیل مال جنس، وزن مال جنس یعنی قدر مال جنس۔ شوافی نے دیکھا تو بھائی 4 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، تو انہوں نے اس سے علت نکال دی توم مال جنس، لہذا کسی بھی چیز میں ان 6 چیزوں کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز کو جس کو کھایا جاتا ہو اور ساتھ ساتھ جنس کی جنس کے ساتھ بے ہو رہی ہو تو اس میں کمی زیادتی سود ہے۔ اور دوسری 2 چیزوں کو انہوں نے دیکھا، سونا اور چاندی کو، تو ان میں ثمنیت والی صفت ہے کہ وہ ثمن بنتے ہیں، تو انہوں نے اس میں سے علت نکال دی ثمنیت مال جنس، لہٰذا انہوں کے نزدیک سود کی علت بن گئی کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ ثمن بنتی ہے اور ساتھ ساتھ جنس کی جنس کے ساتھ ان کے آپس میں بے ہو رہی ہے تو کمی زیادتی سود ہے۔ مالکیہ نے دیکھا تو ان کو 4 چیزوں کے اندر جو 4 چیزیں ہیں ان کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ ہے، تو غذا قوت غذا کو کہتے ہیں جس انسان کا گزر بسر ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی قوت مال جنس،
لہٰذا ایسی چیزیں کہ جو انسان کے کھانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، 4 چیزیں وہ ہیں، تو قوت مال جنس انہوں نے یہ علت نکال دی۔ اور ساتھ سونے چاندی کو دیکھا تو ان کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس کے اندر سے نکال دی ادخار مال جنس۔ تو یہ ائمہ نے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے جو علت نکالی ہے اس میں بعض میں یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف مائل ہیں، انہوں کی علت کی طرح ہے، اور بعض نے احناف کے ساتھ بھی ان کا قول بتایا ہے۔ تو یہ احناف کی اور شافعی کی اور مالکیہ کی اسی حدیث مبارک سے نکالی ہوئی علتیں ہیں، لہٰذا اب یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی ہم وہاں پہ سود کا حکم لگاتے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ سود انتہائی قبیح گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود کے اس لین دین میں شریک ہوتا ہے، سارے کے سارے ان کے بارے میں حدیث کے اندر وعید آئی ہے، اور فرمایا کہ آگ ان کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ اولا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے 70 بڑے گناہ ہیں حدیث میں آتا ہے، اور اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی یہ اس کے 33 زنیہ یعنی 33 مرتبہ جو ہے وہ زنا کرنے سے، یعنی انسان زنا کرے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے جی احناف کے نزدیک اس کے کچھ اقوال تھے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہے کہ سود کے اندر یہ جو علت ملی ہے اس کی ہم کچھ اقسام بھی کریں گے۔ تو احناف کے نزدیک تھی جی کہ قدر مال جنس، یعنی کیلی یا وزنی ہو اور ساتھ ساتھ جنس ہو۔ اب اس علت کی ہم قسمیں کر لیتے ہیں۔ علت کاملہ جس میں علت کے دونوں جز پائے جاتے ہوں، علت کاملہ کہلائے گی، اور علت ناقصہ کہ جس میں علت کا ایک جز تو پایا جائے مثال کے طور پر اور دوسرا نہ پایا جائے، مثلا یعنی جنس تو ایک ہو لیکن جو ہے اس طرف کیلی یا وزنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کیلے ہیں تو کیلوں کے بدلے میں بیچے جا رہے ہیں، تو اب یہ کیلے ایسے ہیں کہ عرف میں وہ عدد کے طور پر بکتے ہیں، درجنوں کے اعتبار سے بکتے ہیں، تو اگرچہ یہ دونوں جنس کے ساتھ بے ہو رہی ہے، ایک طرف بھی کیلے ہیں دوسری طرف بھی کیلے ہیں، لیکن کیلی یا وزنی نہیں ہے، یہ علت نہیں بلکہ عددی ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایک ہو اور دوسری نہ ہو، یہ اس طریقے سے اگر ہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ علت ناقصہ ہے، اور اگر دونوں ہوں یعنی کیلی یا وزنی ہو چیز ساتھ ساتھ جنس کے ساتھ بے ہو رہی ہے، اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ علت کاملہ ہے۔ تو علت کاملہ، علت ناقصہ۔ اسی طریقے سے ربا کی بھی آپ 2 قسمیں کر لیں، ربا کامل یعنی ربا حدیث میں جو ہم نے 2 قسمیں کی تھی نا، ربا الفضل یعنی کمی زیادتی اور ربا نسیہ یعنی ادھار۔ تو یہ بھی ربا نسیہ بھی تو یعنی ادھار جو ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ خرید رہی اور اس کے بدلے میں جو چیز ہوگی وہ آپ بعد میں دو گے، تو جو آپ بعد میں دیں گے تو جو آپ سے لینے والا آدمی ہے اس چیز کو، اس کا نقصان ہوا نا کہ اس کو ابھی فی الحال کچھ چیز بھی نہیں ملی، اگر ابھی مل جاتی تو وہ کچھ اس کو اپنے فائدے میں لے لیتا، تو آپ نے اس کو ادھار کر دیا کہ بھئی 1 مہینے بعد دوں گا، تو 1 مہینے تک وہ آپ کے انتظار میں ہوگا، تو ظاہر اس کا نقصان ہوا نا اور آپ کا فائدہ ہوا، تو یہ اس کا نقصان آپ کا فائدہ یہ بھی ایک طرح کا سود ہے، اس کو کہتے ہیں ربا نسی۔ تو لہٰذا ربا الحدیث کے اندر 2 قسم کا ربا ہے، ربا الفضل کمی زیادتی اور ساتھ ساتھ ربا نسی یعنی ادھار، یہ دونوں چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں کو سود کہا گیا ہے۔ لہٰذا ربا کامل وہ ہوگا کہ جس میں ربا نسی بھی ہو اور ربا فضل بھی ہو، اور ربا ناقص وہ ہوگا کہ ربا نسی اور ربا الفضل میں سے کوئی ایک ثابت ہوگا دوسرا ثابت نہیں ہوگا۔ اب نتیجہ نکالیں، ایک طرف ہم نے کر دیا علت کی اقسام، ربا علت کاملہ، علت ناقصہ۔ علت کاملہ وہ جس میں دونوں علت کے دونوں جز پائے جائیں، اور علت ناقصہ وہ جس میں علت کا کوئی ایک جز پایا جائے۔ اور ربا کی بھی ہم نے 2 قسم کر دی، ربا کامل، ربا ناقص۔ ربا کامل جس میں ربا الفضل اور ربا نسی دونوں حرام ہوں، دونوں پائے جاتے ہوں، اور ربا دوسری جو ہم نے کر دی ربا ناقص جس کے اندر صرف ربا کا ایک جز پایا جاتا ہو، یعنی ربا نسی تو حرام ہو لیکن ربا الفضل جائز ہو، یعنی کمی زیادتی تو جائز ہو لیکن ادھار نہ جائز ہو، یعنی ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے۔ اب ہم تھوڑی سی تطبیق دیتے ہیں، علت اور ربا کی، علت اور ربا کی جو اقسام ہم نے ابھی پڑھی ان کے درمیان تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق اس طریقے سے ہے، بامی جوڑ اس طریقے سے ہے کہ اگر علت کاملہ ہوگی تو ربا کامل ثابت ہوگا، اگر علت ناقصہ ہوگی تو ربا ناقص ثابت ہوگا۔ ربا آپ کو تو پتہ چل گیا ہے کہ علت کاملہ یعنی علت کے دونوں جز پائے جاتے ہیں، جنس بھی ایک ہے یعنی گندم کے ساتھ بے ہو رہی ہے، جنس بھی ایک اور ساتھ ساتھ کیلی یا وزنی بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی چونکہ علت کاملہ پائی جا رہی ہے، ربا بھی کامل ہوگا، یعنی
کمی زیادتی بھی ربا الفضل کمی زیادتی بھی حرام ہوگی، اور ربا نسی ادھار بھی حرام ہوگا، مجلس کے اندر قبضہ کرنا ہوگا۔ تو ربا الکامل علت کامل تو ربا کامل۔ اگر علت ناقصہ ہے یعنی ایک جز پایا جاتا ہے علت کا دوسرا نہیں پایا جاتا، یعنی کمی جنس ایک ہے لیکن عددی ہیں، کیلی یا وزنی نہیں ہے، یا کیلی یا وزنی تو ہیں لیکن جنس ایک نہیں ہے، گندم کی گندم کے بدلے میں نہیں ہو رہی بلکہ گندم کی چاول کے بدلے میں ہو رہی ہے، تو کیلی وزنی تو ہیں لیکن یہ کہ جنس ایک نہیں ہے۔ اگر جنس ایک ہو، میں نے جیسے کیلی کی مثال دی، لیکن ایک کیلی وزنی نہ ہو جیسے کہ کیلا ہے وہ عددی ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ علت ناقصہ ہے تو لہذا ربا بھی ناقص ثابت ہوگا کہ کمی زیادتی جائز ہو جائے گی، بے شک 12 کیلوں کے بدلے میں 13 کیلے آپ خرید لیں، 14 خرید لیں، اور لیکن ایک مجلس کے اندر آپ نے قبضہ کرنا ہوگا۔ اور تیسری ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر علت کا کوئی جز بھی نہیں پایا جاتا، مطلب نہ کیلی ہے نہ وزنی ہے اور نہ ہی جنس ایک ہے، تو پھر تو جس طریقے سے عام پہ ہوتی ہے پیسے دی اور آپ نے چیز لے لی نا، اس میں پھر کمی زیادتی بھی آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ادھار بھی بیچ سکتے ہیں جس طریقے سے عام بے ہوتی ہے، چونکہ علت کا کوئی جز نہیں ہے تو ربا کا بھی کوئی جز نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو آج کے اس سبق کو سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آئے گا۔ بہت ہی اہم سبق ہے، اسی کے اوپر پورا باب الربا کھڑا ہے، آگے آپ کو اسی طریقے سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی، تو اس لیے اس کو ذرا اچھی طریقے سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں، اور ربا کی تعریف کیا ہے اور ربا کی قسمیں جو ہم نے کر دی ہیں وہ کون کون سی ہیں، علت کاملہ ہو تو پھر کیا حکم ہوگا، علت ناقصہ ہو تو پھر کیا حکم ہوگا، ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔